اگلا سال سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دے گا. ایک عام شخص کی زندگی سے لے کر حق میں وقت تک میں نے سب کو تبدیل کر کے رکھ دے گا. جنگ کا تو اندیشہ ہمارے سر پر کھڑا ہے اور یہ آپ کو اکتوبر کے اینڈ میں اور نومبر کے شروع میں ہی اس کے واضح امکانات نظر آنے شروع ہو جائیں گے. السلام علیکم. ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا. ناظرین، ملکی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے، لیکن اس پر ستاروں کا حال جاننے کے لیے میرے ساتھ آج موجود ہے ماہر علم نجوم شیخ طارق اقبال صاحب. پچھلے سال آپ نے ایک پریڈکشن کی تھی کہ نومبر اور دسمبر میں جب آپ کا ایک انٹرویو ہوا تھا کہ آنے والے سال میں ایک ہی ذائچے کے 7 ستارے ایک گھر میں آ رہے ہیں، جس سے عالمی طور پر بڑی بھگدڑ مچنے والی ہے اور ایک بڑا نقصان دیکھنے میں آئے گا. پھر ہم نے دیکھا کرونا آ گیا. سب سے پہلے تو آپ کو سر کا وہ کلپ سناتے ہیں جس پہ انہوں نے پیشن گوئی کی. 25 دسمبر کو صبح 4:41 پر یہ چھٹے گھر میں 7 ستارے کی لائن میں آ جائیں گے. 7 پلانٹ مطلب ایک لائن میں آ جائیں گے، ایک لائن میں آ جائیں گے. اور یہ عمل رہے گا 27 دسمبر 11:47 رات تک. تو یہ 3 دن کا جو عمل اس پر رہے گا، یہ عمل تو 3 دن مکمل رہنے کے بعد ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک چلیں گے. سر، کیا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے یا پھر ابھی بھی یہ مزید ہم کچھ دیکھیں گے ایسا؟ ایک صدی کے بعد 7 ستارے ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ہم پچھلا ریکارڈ دیکھیں تو ہر دفعہ ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک صدی کے بعد 7 ستارے جب بھی اکٹھے ہوئے انہوں نے بہت تباہی مچائی ہے. 24 دسمبر سے لے کر 27 دسمبر 2019 میں یہ اکٹھے ہوئے تو اس کے اثرات شروع ہو چکے، تو جو 1.5 سال تک جاری رہنے کا امکان تھا. وہ کرونا آ گیا اور اس سے بہت سی جانوں کا ضیاع ہوا، لاکھوں جانوں کا ضیاع ہوا. یہ سلسلہ تھم تو گیا، لیکن ابھی تک اس کے اثرات چل رہے ہیں، اور یہ تقریباً ابھی جون تک اس کے اثرات چلیں گے. جون 2021 تک اس کے اثرات چلیں گے، یعنی ایک اور ویو آنے والی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ 15 جنوری 2021 کو پھر 5 ستارے ایک لائن میں اکٹھے ہوں گے. اس کے اثرات پھر اور مختلف قسم کے اثرات لے کر آئیں گے. کیا ہم مزید خوفزدہ ہو جائیں یا پھر اس میں یہ ہے کہ جو وہ آئیں گے اس سے اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے پاکستان کو خطرہ موجود رہے گا. اس میں جیسے ہمارا جو پاکستان ہے یہ کسی جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ جنگ ایسی ہوگی کہ جس کے اثرات سے کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، اور ہمارا جو دوست ممالک ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، اور انڈیا جو پاکستان میں حاوی ہونے کی کوشش کرے گا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے گا. لیکن چائنا، ایران اور جو شام ہے یہ دو اکٹھے ہوں گے، اور سعودی عرب بھی ہماری مخالفت کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ یہ بہت بڑی تبدیلیوں کا بھی پیش خیمہ ثابت ہوگا. سر، خطرے کی بڑی گھنٹی تو آپ نے بجا دی ہے. آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ جنگ بھی چھڑ سکتی ہے، دوست ممالک بھی روٹ سکتے ہیں، تو احتیاط بھی بتا دیں. جو مسئلہ آج ہے اس کو بہت سب پہلوؤں پر روشنی ڈالنی پڑے گی، اپنی بہت سی کمزوری کو دور کرنا پڑے گا، اور بہت سی اسٹریٹجی ایسی اپنانی پڑے گی جس سے ہم دشمن سے محفوظ رہ سکیں. اور دوسری ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ہم نے خاص مد نظر رکھنا ہے. ہماری حکمت عملی ٹھیک رہے گی تو صحیح رہے گا، اور جو ہمارے ناراض دوست ممالک ہیں ان کو منانے کی اس وقت شدید ضرورت ہے. اگر وہ نہ مانیں تو پھر خطرات بہت زیادہ ہوں گے پاکستان. جو ہاٹ ایشو ہے PDM کا جلسہ، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جلسہ کامیاب ہے؟ اپوزیشن ٹھیک کر رہی ہے یا کوئی حکمت عملی آپ کو ستاروں کے ہاتھ سے کیا نظر آتا ہے؟ اس جلسے سے ایک تو حکومت جانے کی جو بات کر رہے ہیں وہ اتنا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حکومت کی جو اس میں بہت بڑا ڈنٹ پڑ جائے گا. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب جو نیکسٹ 3 منتھ ہیں اس میں خطرہ شدید ہوگا. پھر 15 جنوری کے بعد جو 2021 آئے گا اس میں خطرہ شدید سے شدید تر ہو جائے گا. اس میں 2 طرح کی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. یا تو ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں وہ تبدیل ہوگا اور ان کی جگہ کوئی ایسا سیٹ اپ آئے گا جو سب مل کر کام کریں گے اور کام چلتا رہے گا. ورنہ ادروائز بھی ایسا ہوگا کہ سب سسٹم کو لپیٹ دیا جائے گا اور سب گھر چلے جائیں گے. پھر ایک نئی حکومت کا ایک قیام آئے گا، وہ سب کے سامنے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ جی، حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہوئی بالکل نظر نہیں آ رہی. سر، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ابھی عمران خان صاحب کا جب موقف آیا، انہوں نے تقریر کی تو انہوں نے بڑی ایک سربراہ کو، شاید میرے اپنا نیوٹرل پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ میں دیکھ لوں گا، کیونکہ وہ تو سربراہ ہے، اس کو اپوزیشن برداشت بھی کرنی ہے، اس کو سننا بھی ہے. تو آپ اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ ان کے ذائچے میں جو مریخ بیٹھا ہوا ہے اور زحل کے ساتھ اس کا ملاپ ہو رہا ہے، وہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ شاید غصے کی حالت میں یا کسی ایسے معاملات کی حالت میں کوئی ایسا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں جس میں وہ
نہ خود رہنا چاہیں گے یا نہ کسی کو رہنے دیں گے۔ نواز شریف صاحب آج کل زبان زد عام ہیں، ان کی تقریر بھی ہم نے سنی، لیکن اس کے بعد آپ کو کیا مستقبل نظر آتا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے وہ غلطی پر ہیں۔ 2023 میں جا کر ہم نواز شریف کو دوبارہ عروج پر آتا دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بات بھی یار بتاتا چلوں کہ جو مریم نواز ہے یہ دوسری بے نظیر ثابت ہوگی۔ اچھا، ان کا ایک عروج کا سسٹم شروع ہوگا اور پھر یہ سسٹم کو 7 سے 12 سال تک چلتا رہے گا۔ یہ ایجیٹیشن کی سیاست کو لے کر آگے چلیں گی اور وہ مجھے اس میں کامیابی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جو شہباز شریف ہیں وہ تھوڑا سا ابھی بیک گراؤنڈ پیچھے رہیں گے، لیکن اصل کردار جو مریم نواز کا شروع حمزہ شہباز اس کا مطلب بہت بیک میں نظر آ رہا ہے۔ جی، اب حمزہ شہباز کا فی الحال کوئی کردار نہیں ہے، لیکن جو ہی یہ 2021 شروع ہوگا، چونکہ 2021 کا عدد 5 بنتا ہے، یہ ایک تبدیلیوں کا سال ہے اور اس میں جو کمزور سیاستدان ہیں وہ طاقتور ہو، جو طاقتور سیاستدان ہیں وہ کمزور ہو جائیں گے۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان ابھی طاقتور ہے؟ میں یہ نہیں کہا کہ وہ طاقتور ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں اختیارات تو ہیں، لیکن وہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی بھی وقت اپنے اختیارات کا کوئی ایسا استعمال کر دیں گے کہ لوگوں کو حیران کر دیں گے۔ آپ نے تو ابھی بتا دیا کہ جنوری کا مہینہ ہم پر بڑا بھاری ہونے والا ہے، کیا اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کیا ہونے والا ہے؟ جی، آپ کے سامنے ایک آپشن آئے گی جو مجھے ذائچے میں پاکستان کا ذائچہ جو میں دیکھتا ہوں تو اس میں نظر آتا ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں ان کی مدت پوری کرانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ اچھا، اور اس دوران ایک ایسا شخص کو سامنے لایا جائے گا جو پہلے بھی ملک کا سربراہ رہ چکا ہے، ایک ایسے شخص کو سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی جو پہلے بھی ملک کا سربراہ رہ سکتا ہے۔ وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ایک ساتھ یہ بات ایڈ کر دی کہ جو پہلے بھی ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے، تمام ایکس پرائم منسٹر ہوشیار ہو جائے، کسی کی بھی باری آ سکتی ہے، سامنے لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس کوشش میں جو ہمارے جو ملک کو چلانے والے ہیں وہ کافی حد تک لگتا ہے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ایسا عمران خان کو ناگوار گزرا تو پھر وہ اسمبلیوں کو ختم کرنے کے بارے میں توڑنے کے بارے میں فیصلہ کر سکتے۔ سر یہ تو آپ نے تجسس بڑھا دیا، میرا بھی، دیکھنے والوں کا بھی۔ خوفناک سی بات سامنے آ رہی ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، کیونکہ جو 5 سٹار دوبارہ اکٹھے ہوں گے، ایک جگہ ان کا ملاپ ہوگا، اس میں زحل، اقرب اور مریخ جو سب سے نمایاں ہیں ان کا ہوگا۔ جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ جیسے اداروں کے اندر ایک خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے جو بڑے ہیں ان کو مل بیٹھ کے سوچنا پڑے گا اور کوئی ایسا کوئی لائے عمل تیار کرنا پڑے گا کہ وہ اس سے بچ کے چلے، ورنہ مجھے لگتا ہے کہ خطرات بڑھیں گے تو پھر سب کے لیے پھر بہت شدید نقصان۔ جنگ کا بھی کوئی اندیشہ ہے؟ جی، جنگ کا تو اندیشہ ہمارے سر پر کھڑا ہے اور یہ آپ کو اکتوبر کے اینڈ میں اور نومبر کے شروع میں ہی اس کے واضح امکانات نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ میں تو کافی ڈر گئی ہوں کیونکہ نومبر سر پر آیا کھڑا ہے اور ستاروں کا حال بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ جنگ چھڑ سکتی ہے، جس سے ہم شروع سے ہی ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اور پچھلی بار بھی جب یہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا میں نے دیکھا تھا کہ ہر شخص خوفزدہ تھا اور خوف کی لہر تھی۔ تو ہم تھوڑا لائٹ موڈ میں بھی آتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آنے والے سال میں بلاول کی شادی نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ بڑا فیورٹ سوال ہے اور بڑے منتظر ہیں لوگ اس بات۔ اصل میں جو 2021 سے اس کا عدد 5 بنتا ہے، 5 عدد کو میں سفری عدد کہتا ہوں۔ سفری سے مراد تبدیلی والا، اگلا سال سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دے گا، ایک عام شخص کی زندگی سے لے کر حق وقت تک میں نے سب کو تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ تو آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، گھروں میں ہر قسم کی تبدیلیاں آئیں گی۔ اس تبدیلیوں میں اس کی شادی کے عمل کو بھی لے لیجئے کہ اس کا بھی سلسلہ ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بلاول شاید اگلا سال اتنا مصروف ہوگا اس کو شادی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو شیخ رشید کے حصے میں اس دفعہ شادی آنے والی ہے کہ وہ ابھی تک کنوارے ہی رہیں گے؟ مجھے یہاں پر شیخ رشید کا جب آپ نے ذکر کیا تو مجھے میں شیخ رشید ایک الجھن میں، ایک مشکل میں نظر آتے ہیں مجھے آگے چلتے ہوئے۔ وہ مشکل میں وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی کی مشکل میں ڈال دیں گے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہتا چلوں کہ مجھے یہاں پر یہ خطرات بھی لاحق ہے کہ وہ لوگ یا وہ شخصیات جن کے بارے میں کبھی سوچا تک نہ تھا، ان کے خلاف بھی ایک انکوائری مقدمات وہ شروع ہو جائیں گے، اور جس میں ایسی شخصیت بھی کہتا ہوں جو حکومتی شخصیت بھی ہیں، اداروں کی شخصیت بھی ہیں۔ 23 میں جا کر پاکستان جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، اس وقت صورتحال جب بہتر ہوگی۔ ہمیں ابھی آزمائشی دور میں سے گزرنا ہے۔ طارق اقبال صاحب نے تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ ڈرا دیا ہے، لیکن ستاروں کے ذائچے کے مطابق انہوں نے بتایا کہ اگلا سال آنے والا بہت زیادہ ٹرکی ہونے والا ہے اور پاکستان کے لیے 3 سال بڑے اہم ہیں۔ اس میں فیصلے بھی بڑے دھیان سے لینے پڑیں گے، عام آدمی سے لے کر
اعلیٰ عہدیداران تک کی زندگی متاثر ہونے والی ہے، اس لیے بہت الرٹ رہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور سب کے ساتھ اچھا کریں۔ ایک نئی اسٹوری کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔